من صام رمضان، جو میرا امتی، جو انسان، جو ایمان والا رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے، ایماناً و احتساباً، ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ جو ایمان والا روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس انسان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا میرا امتی ایمان والا، ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے جو انسان روزہ رکھتا ہے، اس کے گناہوں کا وہ کفارہ، وہ گناہوں کی معافی، بخشش، گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ما تقدم من ذنبہ، جو اس نے پیچھے گناہ کیے، جو گناہ گزر گئے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو انسان، جو فرمایا میرا امتی، جو انسان ایمان کی حالت میں، جو انسان اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے۔ انسان تراویح کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب تراویح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو مسجدوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ، کئی لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تراویح کا اجر کتنا بڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جو انسان تراویح پڑھتا ہے، یعنی نوافل جو ہے وہ تراویح، جو نوافل تراویح پڑھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تراویح کا اتنا بڑا اجر ہے، روزے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ روزے کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ہمیں اس لیے ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ معاف فرما دے، بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو وہ انسان جو مسجد میں جا کر بھی محروم رہ جائے، تراویح میں شامل نہ ہو، تراویح جو ہے اسے پڑھنا دشوار ہوں، تو کرنے کیا گیا ہے وہ انسان جو تراویح پڑھ رہے ہیں، جو تراویح پڑھا رہے ہیں حفاظ کرام، ان کی شان کتنی ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تراویح کو جو ہے اہمیت نہیں دے رہے، نفلی سمجھ رہے ہیں، جس کا گناہ نہیں ہے، وہ انسان وہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ اور تراویح کا اجر کتنا بڑا ہے، فرمایا اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو انسان لیلۃ القدر میں اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت میں جو ہے شب قدر میں قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ بخاری مسلم کے حدیث پاک آپ سن رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، جو تراویح کی جو ہے عبادت میں، جو نوافل میں قیام کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے۔ ان چیزوں کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی بخشش کے لیے یہ ذرائع بنائے ہیں۔ اسی لیے تو پچھلی امتوں پر ہم کو فضیلت ہے۔ ہم نیک اعمال سے فضیلت نہیں ہے کہ ہم نیکیاں زیادہ کرتے ہیں، ہم پر اللہ کے احسانات زیادہ ہیں، یہ فضیلت ہے ہماری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ یہ فضائل ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوائے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب، ان قریب تجھے اللہ اتنا راضی کر دے گا، اتنا عطا کرے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ تو یہ عطائیں، یہ اللہ کی خاص کرم نوازیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر ہمیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔
اللہ اپنے حبیب کو راضی فرما رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا میں اتنی دیر تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جتنی دیر تک اپنی ساری امت کو بخشوا نہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشش کے ذرائع بنا کر دیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہوتا بخشنے کا تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک عطا ہی نہ کرتا، یہ تو دیا ہی اس لیے کہ ہمیں بخشنا ہے۔ ایک تھوڑے سے جو ہے کام سے جو انسان تراویح پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جو انسان شب قدر میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا میں پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر۔ تو وہ انسان بد نصیب نہ بنے جو مسجد میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور تراویح میں شامل نہیں ہوتے۔ وہ تراویح کی جو تراویح کا اجر و ثواب جو ہے اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ جو مسجد میں آتے نہیں ہیں وہ تو بد نصیب ہیں، لیکن جو آ کر محروم رہے وہ کیسا بد نصیب ہے کہ وہ آ کر بھی محروم ہے۔